السلام علیکم ناظرین، آج 29واں روزہ ہے اور 29ویں پارے کی تقریباً 431 آیات میں سے سورہ ملک کی آیت نمبر 10 کو ہم آپ کے لیے آیت انقلاب کے طور پر لے کے آئے ہیں۔ ٹیگ لائن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک دن حق کا اعتراف ہر کافر بھی کر لے گا۔ بہت اہم یہ ٹاپک ہوگا آج کا انشاءاللہ، لیکن ہم چلتے ہیں اس کے ترجمہ اور وجہ انتخاب کی طرف۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل ہی سے کام لیتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ وجہ انتخاب یہ ہے کہ سننا، حق بات کا سننا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے، یہ آیت اتنی ہلا دینے والی ہے۔ تصور کیجئے جہنم کی دہلیز پر کھڑے یہ لوگ ہیں اور یہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعتراف بن جائے گا یہ۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، اس گروہ میں، ان لاکھوں لوگوں میں جو جہنم کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر اعتراف جرم کر رہے ہیں، ان میں کون کون لوگ ہوں گے؟ ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کو دنیا ترستی تھی۔ ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی بظاہر کامیابی کو آپ اپنے بچوں کو سناتے تھے، اور بظاہر کامیابی کو دنیا آئیڈیلائز کرتی تھی کہ ہم بھی کاش ایسے کامیاب ہو جائیں۔ ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی دولت کی مثال کو دنیا دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کو ثمناً قلیلا، تھوڑے سی دنیا کے مال کے عوض بیچ کر اس میں بدعات بھر دی، اس میں شرک بھر دیا، اس میں خرافات بھر دی، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا گروہ ہوگا، اور یہ جہنم کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہوں گے۔ اور یعنی یہ اس وقت ایمان کو قبول تو کر رہے ہوں گے، لیکن اب ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی سالوں پہلے میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، لیکن جب اس آیت کے ساتھ میں نے اس کو کپل کیا اور اس کی تشریح کے ساتھ جب اس کو دیکھا، تو پھر آپ بھی جھوم اٹھیں گے کہ وہ قول کتنا کمال ہے۔ انہوں نے کہا، ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہیں، جاگیں گے تب جب مریں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو لوگ جن کا اقرار ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سیلیبریٹی ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہو، لیکن آج تو وہ جو بھی آپ اس کو سمجھ کے اس کے پیچھے چل رہے، آپ جاگیں گے تب جب آپ روز محشر ان کا انجام دیکھ لیں گے۔ اور ایک اہم ترین جو پوائنٹ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں انبیاء اور رسول جو علیہم السلام ہیں، ان کی تکذیب کرنے والوں کی اصل گناہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یعنی یہ بات مجھے آپ کو اب ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ قرآن پاک ان لوگوں کا ذکر بار بار کیوں کرتا ہے جو ناکام ہوئے۔ پچھلی قوموں کے لوگوں کا ذکر قرآن میں آپ دیکھیں بھرا پڑا ہے، تو قرآن پاک ان لوگوں کا ذکر کیوں بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے؟ یہ نقطہ مجھے ایک مفسر کا بہت کمال لگا کہ سوچو، کبھی تو سوچو کہ قرآن پاک آپ لوگوں کے سامنے بار بار ذکر لا رہا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح اور قوم موسیٰ علیہ السلام۔ آپ دیکھ لیں پھر ادھر فرعون، حامان، قارون اور نمرود، کیا کچھ، یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں سم اپ کر کے ایک لائن میں کہتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ قرآن پاک ہی آپ کے سامنے کیوں لا رہا ہے؟ وہ صرف اس لیے لا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ اس کو کراس میچ کیجئے، اور جو چیز جہاں غلط ٹریک پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ چیز وہیں جا کر اسی وقت اس کو سیدھے ٹریک پہ لے آئیے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو تکذیب کی اصل وجہ ہے وہ سن کر انسنی کرنا۔ اس کو میں بالکل عام فہم مثال میں وہی والی بات کے جھٹکی مثال میں پیش کروں تو یہ ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن داڑھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ اس نے سن کر انسنی کر دی۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے، ایک وہ بینک سے نکلے ہیں اور 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، لیکن انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت سن کر انسنی کی ہوئی ہے کہ جو سود کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ پھر بہت سے لوگ آج دیکھ لیں ٹک ٹاکر میں اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو وہ دیوسیت کے اس مقام پہ جا کر
خود اپنی بچیوں کو اور اپنی بیوی اور اپنی فیملی کو وہ ٹک ٹاک پہ پیش کر رہے ہیں، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ 500 سال کی دوری سے جو جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، دیوس اس سے بھی محروم رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو اور مجھے دیکھنی کہ میں اپنی زندگی کو ایسے ہولڈ کروں، اپنی زندگی کا ایک کیتھارسس کروں، اور میں یہ دیکھنا شروع کر دوں کل سے کہ میں کس کس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سن کر بھی انسنی کر رہا ہوں۔ بہت آسان حل ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ہیں، عالم ہیں، عالمہ ہیں، عام انسان ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، بی ایس اسٹوڈنٹ، کچھ بھی ہیں، آپ ایک سمپل کام کیجئے کہ بس آپ کل سے ہی اپنی ایک لسٹ بنا لیجئے۔ میں اکثر یونیورسٹیوں میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یار میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ تم میرے اس لیکچر کے بعد یو جسٹ گو آؤٹ سائڈ اور اس کے بعد اس دروازے سے باہر نکلو اور تم علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ بن جاؤ۔ میرا پہلا یہی ہے کہ سوچ کا بیج ڈالو، ہر روز، ہر جگہ، ہر یونیورسٹی میں۔ ابھی میرا پرسوں بھی لیکچر تھا یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی لاہور میں نے وہاں بھی ان اسٹوڈنٹ سے یہی بات کی کہ میں آپ کو نہیں کہتا کہ بدل جاؤ، ابھی پتہ نہیں کیا کچھ بن جاؤ۔ میں صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا کیتھارسس کرنا شروع کرو، وہ چیزیں لکھ لو جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ حق سے ہٹی ہوئی ہیں، حق پہ نہیں ہے، ہر ایک انسان کو پتہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں اور اس کے اوپر صرف سوچنا شروع کر دیں۔ بلکہ میں اکثر یونیورسٹیز میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یار اگر نہیں بھی دل کر رہا نا اپنے آپ کو بدلنے کو، یعنی تم دور ہو بہت زیادہ اور کوئی بھی حکم پہ نہیں چل رہے، پھر بھی اتنا تو کر سکتے ہو کہ اللہ پاک سے یہ کہو کہ اللہ جی آپ کے ہاتھ میں میرا دل ہے، آپ تو اس کو بدل سکتے ہیں، تو آپ کم از کم مانگنا شروع کر دیں۔ تو یہ دو چیزیں ضرور کیجئے، اور اگر آپ ہماری ویڈیوز کو سنتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے ہسبنڈ کو یا آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ پریکٹس کروانا شروع کریں کہ بیٹا تم لکھو اپنے بارے میں کہ تم روز محشر اللہ کے پاس جب جاؤ تو تم کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے سامنے پیش نہ ہو، اس کو لکھ لو اور پھر اس کے اوپر صرف غور کرنا شروع کر دو۔ اور اگر غور نہیں کرنا وہ بھی مشکل لگتا ہے تو پھر اس سے بھی آسان حل یہی ہے کہ آپ اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ جی مجھے یہ جو جتنی بھی یہ غلط چیزیں ہیں اور میرے اندر جو عادات ہیں اس کو آپ ہی بدل سکتے ہیں، میں نہیں بدل سکتا۔ یہ لیسٹ اور منیمم ہے، کم از کم اس سے تو آپ اپنا جرنی شروع کریں۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ان کا بنیادی جو جرم تھا کہ انہوں نے سنی انسنی کی، آگے مفسر لکھتے ہیں کہ اصل مطلب یہی ہے کہ انہوں نے سنا تو اس وقت نبی کی دعوت کو، لیکن اس پہ غور نہیں کیا۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، مجھے بھی بہت وہ پہلے پنچ کرتا رہا اور اکثر لوگوں سے میں نے سنا بھی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے زمانے کے لوگ وہ کیا جانیں کہ اس وقت تو نہ کوئی ایسی جدت تھی، نہ کوئی چیزیں تھی، نہ ہوائی جہاز کے سفر تھے، بس ایک ہی جگہ بندہ پیدا ہوا، ایک ہی گلی میں پیدا ہوا، ایک ہی خیمے میں پیدا ہوا، اور وہ 80 سال اسی خیمے کے صرف چند کلومیٹر کے ریڈیس میں آ کے مر گیا۔ جبکہ آپ اور میں دیکھ لیں، ہم اپنی پوری زندگی میں ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے ہیں، بعض لوگ تو لاکھوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، کمپنیز چلاتے ہیں، وہ آئی ٹی کے انٹرنیشنل جو جائنٹس ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں، انڈسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ کہاں، ان کے پاس تو کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ وہ بزی رہتے، ہم اتنے بزی ہیں، بل دینے ہیں، فیکٹری چلانی ہے، ورکرز کی تنخواہیں دینی ہے، خاتون کہتی ہے میں نے 4 بچے پالنے ہیں، کیا بتاؤں کیسے ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، پھر بھی سنجیدگی سے غور کرنے کا وقت آپ کے پاس بھی بہت ہے، ان کے پاس بھی بہت تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہم سے زیادہ وہ بھی بزی تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے پہلے مکہ کا صرف حالات دیکھ لیں تو اکاس بازار کا میلہ ہے، وہ 1 مہینے کے لیے چلتا تھا، وہ کسی بابے پیر کے نام پہ، اور آپ دیکھیں کہ وہاں سارے جا کے مال بیچنے والے وہاں مال لے کے جاتے تھے، خریدنے والے وہاں خریدنے آتے تھے، اور وہ سرکس، ایرانی سرکس اور تھیٹر، یہ سب کچھ دیکھنے والے وہ بھی آتے تھے۔ تو اٹ مینس کہ وہ بھی بہت بزی تھے۔ اس سے بھی ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تو رومن امپائر میں وہ جو اٹلی میں وہ جو کولوسیم ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا بڑا سٹیڈیم ہے، ہزار سال پہلے، تو بزی تو وہ بھی بہت لوگ تھے۔
تو میں نے جب اس طرح یہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو پڑھا اور جو ہسٹری کو پڑھا تو پھر آئیڈیا ہوا کہ ہر معاشرے میں اور آج سے ملینیمز پہلے بھی ہر دور کے لوگ بہت بیزی ہوتے تھے۔ یہ مسکنسیپشن نہ رکھیں کہ بس آپ ہی بیزی ہیں، وہ بھی بہت بیزی ہوتے تھے اور ان کو بھی ڈی ٹریک کرنے کے لیے اتنی ہی چیزیں تھیں جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ وجہ اس کی سمپل ہے کہ وہاں بھی شیطان تھا، یہاں بھی شیطان ہے، تو اسی لیے سنجیدگی سے غور کرنے میں جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ آپ کا کوئی حالات نہیں ہے، کوئی خارجی حالات نہیں ہے، خارجی اثرات نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ کا دین پسند نہ ہونا اور دین کو فرسٹ ٹاپ پرائرٹی پہ نہ رکھنا، یہ اس کی اصل وجہ بنتی ہے۔ اس کو جب آپ اوور کم کر لیں گے تو پھر آپ یقین جانیے کہ آپ سگنل پہ کھڑے ہو کے بھی پھر آپ غور کریں گے کہ یہاں میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں توڑ رہا، میں کسی مسلمان کے لیے ایذا کا باعث تو نہیں بن رہا۔ تو یہ اصل میں ایک اور بہت اہم پوائنٹ تھا کہ سنجیدگی سے غور کرنے کا ٹائم وہ ہمیں نکالنا پڑے گا، وقت کبھی ملتا نہیں ہے، ہمیں خود اس کو نکالنا ہوگا۔ اور اس آیت کے ذیل میں ایک مفسر نے اتنی کمال بات کی کہ وہ بھی بہت وجد آفرین ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ جنہیں ہم اس وقت ساری دھرتی پہ اور پلانٹ ارتھ پہ جن کو ہم سب سے عقل مند اقوام سمجھتے ہیں یا جن کو ہم سب سے عقل مند ماسٹر آف دا ٹریڈ سمجھتے ہیں، وہ روز محشر اپنے آپ کو سب سے بڑے بیوقوف کہہ رہے ہوں گے۔ یہ الفاظ سن لیں کہ ہم تو بیوقوف ٹھہرے، ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم سنتے بھی اور عقل سے کام لیتے۔ پھر وہی جو بات میں آپ سے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی بیسیکلی دوسری آیات کو جب اس کے ساتھ کپل کرتے ہیں تو پھر ایک معنی کا اور ایک تفسیر کا ایک سمندر کھل جاتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ بھی جہنمیوں کے بہت سے اعتراف ہیں، تو اب آپ جب ان تمام اعتراف کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو یہ فائدہ دے گی۔ میں جب آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوتا ہوں ویڈیو میں تو میرے ذہن میں کم از کم کوئی 7-8 ایسی آیات اس وقت آ رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ بھی بیان کر دوں، لیکن وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور اصل تو آپ کو ہی چاہیے کہ آپ اس ہوم ورک کے اوپر جا کے فائنڈ آؤٹ کریں۔ جیسے جہنمیوں کا ایک اور بھی اعتراف ہے کہ ہمیں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم بڑے نیک بن کے آئیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو سب سے عقل مند ترین اس وقت پلانٹ ارتھ پہ لوگ ہیں وہ خود اپنے آپ کو سب سے بڑا بیوقوف کہیں گے، تو پھر جو ان کے پیچھے چل کے بیوقوف مسلمان ان کے پیچھے چل کے کوئی سیکولر ہو گیا، کوئی لبرل ہو گیا، کوئی ملحد ہو گیا، کوئی ایتھیسٹ ہو گیا، تو وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ ان بیوقوفوں سے بھی بڑے ڈبل میکس پرو قسم کے بیوقوف بنیں گے، اور اس وقت وہ بھی اعتراف کریں گے، لیکن وہ اعتراف انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ آپ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ابو داؤد میں بھی وہ روایت ہے، اس کو اگر آپ کپل کریں تو پھر یہ مضمون ہمیشہ کے لیے آپ کے اندر جذب ہو جائے گا۔ اس حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے کہ لوگ جب تک دنیا میں اپنے آپ میں غور کرتے رہیں گے اور اپنی برائیوں کو آپ دیکھ لیں گے، ہلاک نہ ہوں گے۔ کتنی کمال بات ہے۔ اس میں سے میں جو ہوم ورک ہے وہ آپ کے لیے الفاظ دوبارہ پک کرتا ہوں تاکہ آپ پھر اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جو اس دنیا میں اپنے آپ میں غور کریں گے۔ ابھی میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اپنے آپ سے سیلف ڈائلاگ روز کرنے کی عادت ڈالیں، اور اپنے آپ کے کیتھارسس کے بعد اپنی چیزیں لکھنے کی عادت ڈالیں، اور اپنی برائیوں کو آپ دیکھ لیں گے۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مختلف مسالک وہ بلا 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 اور بمبارمنٹ رہتی ہے ہر وقت، دیوبندی ادھر، بریلوی ادھر، اہل حدیث ان دونوں پہ، اور وہ سارے کے سارے ایک دوسرے پہ بمبارڈمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کا بھی بہت آسان حل ہے، اگر وہ اپنے ہر ایک چیز کو بنیادی مواخذات کے ساتھ کراس میچ کر لیں، اور اس کے بعد بالکل سمپل ہے کہ ساری چیزیں ہی چھٹ جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی برائیوں کو دیکھنا، جو ان دو اعمال کو کرے گا تو یہ جو مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث شریف ہے اس کے مطابق وہ زندگی میں کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اب ایک بہت اہم بات ہے کہ سننے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عقل سے کام لینا چاہیے، لہٰذا پتہ چلا کہ سننے کے بعد تحقیق لازمی ہے۔ اور تحقیق کس طرح ہوگی؟
تحقیق وہی ہوگی کہ آپ نے بنیادی مواخذ کے ساتھ اس کو پرکھنا ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو میرے جیسا جو ایک بندہ ٹرانسفارم ہوتا ہے اس کو یہ چیز بہت زیادہ اس میں سے گو تھرو ہونا پڑتا ہے، بڑی ایک مشکل ہوتی ہے اس کے لیے ٹریک بدلنا بھی، کیونکہ پورا گھر بھی ویسا نہیں ہوتا، پورے خاندان بھی ویسا نہیں ہوتا۔ اور جیسے میں ایک ٹیکسٹائل میں جاب کر رہا تھا تو وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو میں ٹیکسٹائل میں تھا، تو میں امریکہ کے ایک بہت ٹاپ کا برانڈ تھا، میں اس کے لیے وہ سکرٹیں بھی بنتی تھی اور سکرٹس بنتی تھی اور پھر منی سکرٹس بھی بنتی تھی۔ تو مجھے جب قرآن پاک سے تھوڑا سا ایسے ترجمے سے شغف ہوا تو آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے ایک مفتی صاحب سے کہا، میں نے 2 مختلف مفتی صاحبان سے پوچھا کہ یہ جو منی سکرٹ ہے یہ تو ایک طرح سے وہ بالکل جو پہنے گی وہ تو ایک طرح سے ننگی ہے، تو میں جو بنا رہا ہوں تو وہ جو پہنے گی تو کیا میں بھی اس کے اس گناہ میں بھی برابر کا شریک ہوں گا؟ تو ایک مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ بس آپ جاب ڈھونڈی اور کچھ یعنی کہ فتویٰ ایسا دیا۔ اور جب میں نے دوسرے مفتی صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا بالکل تم برابر کے شریک ہو گئے، تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ پھر میں نے فوراً اس کا ڈیسیژن لیا کہ اب کوئی آگے نوکری ملے نہ ملے لیکن چھوڑ کے بیٹھ جانا یہی بہتر ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن کو بار بار پڑھنے اور سننے سے یہ کنٹینیوس پروسیس رکھیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ یعنی میری جب ٹرانزیشن کا پیریڈ شروع ہوا، ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ شروع ہوا، تو آپ کہہ لیں کہ 2 سال کا پیریڈ ہے جس میں یہ کنٹینیوس پروسیس مجھے لگا صرف چیزوں کو جذب کرنے میں یا اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں کہ آئی ایم آن رانگ پیتھ اور اینڈ آئی شوڈ چینج مائی سیلف اور مجھے اپنا ٹریک بدلنا ہوگا۔ تو اس میں بھی 2-3 سال لگ گئے۔ تو ہر ایک انسان کا اپنا مزاج ہے، اپنا ماحول ہے، شاید کسی کو 1 ماہ لگ جائے، شاید کسی کو 1 دن لگتا ہے اور کسی کو 5 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اس آیت سے جو پک کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سننے اور پھر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے، یعنی ہمیں بنیادی ماخذ کے ساتھ ایک ریلیشن رکھنے میں یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ دیکھا کہ وہ سالانہ اجتماع پہ بھی چلے جائیں گے، 2-4 سہ روزے بھی رکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر کبھی جا کے کچھ کرنا یا سننا۔ اس کے لیے جو مجھے سب سے آئیڈیل لگتا ہے وہ ایک انسان کے لیے بہت پاکستان میں بہت آسان ہے۔ اگر آپ شب جمعہ پہ جانا شروع کر دیں تو آپ یقین جانیے کہ اس سے جو ٹیوننگ ہوتی ہے وہ اگلے تھرسڈے تک کے لیے کافی شافی ہوتی ہے۔ میں خود جب بھی لاہور میں ہوں، میرا دورہ نہیں ہے، میں اپنے سفر پہ نہیں ہوں، تو میں خود اپنے بڑے بہترین میرے دوست ہیں ابرار بھائی، اور میں اور وہ ہم دونوں ہم شب جمعہ میں جاتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرتے۔ حالانکہ میں خود سیرت اور ساری چیزیں دنیا میں پڑھا رہا ہوں، لیکن یقین جانے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر شب جمعہ پہ نہ گیا تو میں زیرو ہوں۔ تو آپ ٹھیک ہے، اگر آپ شب جمعہ پہ نہیں جانا چاہتے، آپ کا کسی اور سے تعلق ہے، کسی اور مسلک سے تعلق ہے، تو میں تو کسی ایک چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ میں اللہ کی توفیق سے تقریباً روز کچھ گھنٹے، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، میں اللہ پاک کی توفیق سے 17 سالوں سے روز کئی گھنٹے اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کی، رسول کی اور سیرت کی دعوت دیتا ہوں، بٹ اسٹل آئی تھنک کہ میرے جیسے بندے کا شب جمعہ پہ جائے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے خود بہت اشد ضرورت ہے۔ تو جو لوگ کسی بھی پلیٹ فارم سے نہیں جڑے یا جو لوگ دائی نہیں ہیں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ان کے لیے پھر کوئی اور وے آؤٹ ہے ہی نہیں، پھر وہ کبھی بھی اس ٹریک پہ آ ہی نہیں سکیں گے۔ آخری بات وہی ہے کہ جو پہلے بھی مفسرین کی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ بھئی بار بار قرآن پاک ہمیں کیوں سنا رہا ہے، ناکام ہونے والوں کے سارے حالات، کامیاب ہونے والوں کے بھی حالات۔ اس کو وہی بات جب آپ قرآن کو روز ترجمے کے ساتھ ایک پیج پڑھنا شروع کر دیں گے تو جس دن وہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگوں کی بات آئے گی آپ ہل جائیں گے، اور جس دن اور جنت الفردوس کے وارثین کی بات آئے گی، جیسے وہ 18ویں پارے میں کوئی 7 کے قریب ان کی خصوصیت بیان کی گئی ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی ہوم ورک ہے کہ وہ اپنے کمرے میں لکھ کے لگا دیں، اپنے کیوبیکل میں لکھ کے لگا دیں، یہ 7 خصوصیات میں اپنے اندر لے آؤں تو میں جنت نہیں، جنت الفردوس جسے دن میں 5 دفعہ اللہ رب العزت خود سنوارتے ہیں، میں اس کا وارث بن سکتا ہوں۔ کتنا آسان کام ہے،
کتنا آسان کام ہے جنت الفردوس کو پانا کہ صرف آپ سننا اور عقل سے کام لینا شروع کر دیں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آخری گھڑیاں ہیں رمضان کی، اور جو رمضان کا مقصد تھا کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تو آپ کو یہی بس چاہیے، آپ روز اپنے 24 گھنٹے، آج کے بعد اب آپ نے 11 ماہ گزارنے ہیں، آپ روزانہ کے دن میں اپنے آپ کے اوپر یہ ایک ریڈار آن رکھیں کہ کیا میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں یا میں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں۔ بس یہی تقوی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اگلے 11 ماہ میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری جو پارہ رہ گیا ہے اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔